پروردگار عالم نے ہمیں جو یہ زندگی عطا فرمائی، یہ بڑی ہی قیمتی زندگی ہے۔ اور میں قرآن و حدیث کے ہی مفہوم میں اپنے لفظوں میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ زندگی صرف اور صرف ایک مرتبہ ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی۔ آج ہم زندہ ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں اور اضافہ فرما دوں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اللہ نے زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، اسی زندگی میں ہم نے کچھ کر کے جانا ہے آگے کے لیے۔ دو مقامات ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے، تیسرا ٹھکانہ کوئی نہیں۔ ان دو میں سے ایک ٹھکانہ ملے گا، یا جنت ہوگی یا جہنم۔ اللہ نے یہ زندگی تیاری کے لیے موقع سمجھیں، مہلت سمجھیں۔ یہ زندگی اللہ نے دنیا دار العمل ہمیں عطا فرمایا۔ اس میں جیسا عمل کر کے جائیں گے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کی، اپنے اللہ کو راضی کر کے دنیا سے گئے، تو پھر میرا ایمان ہے ادھر موت آئے گی، ادھر اللہ جنت کے دروازے کھول دیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لوگوں، میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اس زندگی کی قدر کرو، شکر ادا کرو، اور یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ میں اللہ سے ڈر ڈر کر گزارو۔ دن ہو رات ہو، خوشی مل جائے غم ہو، مصیبت ہو یا پریشانی ہو، فقیری ہو یا بادشاہت ہو، جس حال میں بھی اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ سے ہر حال میں ڈرو۔ معلوم نہیں کس وقت پکڑ ہو جائے اور کس نیکی پر اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن یہ جو زبان آج دنیا میں بولتی ہے، اتنا بولتی ہے، یہ خاموش نہیں ہوتی، چپ نہیں ہوتی، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اس زبان کو تالا لگا دیں گے، یہ زبان خاموش ہو جائے گی۔ آج جو اور جسم کے اعضاء نہیں بولتے، وہ قیامت والے دن بولیں گے۔ یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پاؤں بولیں گے، جسم کا ایک ایک حصہ بول کر انسان کے حق میں یا خلاف گواہی دے گا۔ یعنی اگر کوئی نیکی کی ہوگی، کوئی عبادت کی ہوگی، زمین کے جس ٹکڑے کے اوپر کوئی نیکی کی ہوگی، جہاں سجدہ کیا ہوگا، جہاں نماز پڑھی ہوگی، جہاں اللہ کی کوئی عبادت کی ہوگی، زمین کا ہر وہ ٹکڑا تیرے حق میں گواہی دے گا۔ کل قیامت والے دن اللہ کی دربار میں زمین بھی گواہی دے گی، آسمان بھی گواہی دے گے، یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے، ہر چیز گواہی دے گی کہ اس نے زمین کے اوپر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکاتیں دی، نیک عمل کیے، حسن اخلاق کیا۔ اور اگر یہ ایسا عمل نہ کر کے گئے، گناہوں والی زندگی گزار کے گئے، یہ تمام کی تمام کائنات کی چیزیں تیرے خلاف گواہی دیں گی۔ اس نے میرے اوپر زنا کیا، اس نے میرے اوپر اس زبان سے جھوٹ بولا، یہ دغا بازی کیا کرتا تھا، یہ لوگوں میں فساد برپا کیا کرتا تھا۔ یعنی سمجھانا یہ چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ زبان تو کل قیامت والے دن خاموش ہو جائے گی، لیکن جسم کا ایک ایک حصہ، زمین کا ہر ٹکڑا تیرے لیے گواہی دے گا۔ جن لوگوں کے حق میں گواہی آئے گی، زمین کہے گی اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، زکاتیں دی، نیک عمل کیے، جب اس کے حق میں گواہیاں آ رہی ہوں گی، یہ انسان بڑا راضی ہو رہا ہوگا، یہ بڑا خوش ہو رہا ہوگا، کیونکہ اللہ بھی خوش ہو رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنی رضا کا اعلان فرمائیں گے، ساتھ ہی اس کے لیے جنت کا بھی اعلان ہو جائے گا۔
اور جن لوگوں کے خلاف گواہیاں ہو رہی ہوگی، زمین جب پکار پکار کر کہے گی مولا اس نے مجھے برباد کیا، اس نے مجھے ناپاک کیا، اس نے مجھے تباہ و برباد کر دیا تھا، زمین کا کوئی ٹکڑا اس نے چھوڑا ہی نہیں جہاں اس نے کوئی ظلم نہ کیا ہو، جہاں اس نے کوئی بدماشی نہ کی ہو، جہاں اس نے کوئی فحاشی والا کام نہ کیا ہو، جہاں اس نے کوئی برائی نہ کی ہو، زمین کی جب یہ گواہی، آسمان کی جب یہ گواہی انسان سنے گا، شرم سے ڈوب مرے گا، ڈوبنے کے لیے جگہ نہ ملے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ زبان سے تو ہم کہتے ہیں نا، جھوٹ بولنے لگتے ہیں نا، جھوٹ بولنے لگتے ہیں، اس وقت بھی کہتے ہیں کہ اللہ سے کو ڈر کے آدھا پیا، ڈر کے آدھا پیا، ڈر کے جھوٹ بولے گا پیا۔ عجیب عادتیں ہم نے ڈالی، دن رات انہی دغا بازیوں میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی جنت کے ٹھیکیدار ہیں، پھر بھی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، لوگوں کو بتلاتے پھرتے ہیں میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی، میں نے اتنے روزے رکھ لیے، میں نے اتنی نیکیاں کر لی، اور زندگی میں جو بدماشیاں کی وہ کبھی نہیں گنواتا، میں نے اتنی مرتبہ اپنے رب کو ناراض کیا، اتنی مرتبہ اللہ کا عذاب میرے اوپر آتا آتا رہ گیا، اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، ان کو کبھی نہ خود گنتا ہے نہ کسی کو گنواتا ہے، نہ تنہائی میں نہ خلوت میں نہ جلوت میں، ان میں سے کسی بات کو یاد نہیں کرتا، ایک دو نیکیاں ہو جائے بلکہ گناہ کا ارادہ زبان سے گناہ کرنے لگا ہے، ساتھ کہتا ہے میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں۔ ڈرنا صرف اسی کو نہیں کہتے کہ زبان سے کہہ دیا جائے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ علامہ فقی ابو الحیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف زبان ہی سے نہیں پتا چلتا کہ یہ آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہے، فرمایا جسم کی 7 اعضاء 7 چیزوں سے پتا چلتا ہے یہ کہ آدمی یہ ڈرنے والا ہے یا نہیں ہے، خوف خدا اس کے دل کے اندر ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے یا صرف زبان سے نعرہ لگاتا ہے میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ فرمایا سب سے پہلے انسان کی زبان سے پتا چلتا ہے کہ یہ مولا سے ڈرتا بھی ہے یا نہیں ڈرتا۔ فرمایا جو آدمی زبان سے جھوٹ بولے وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، جو زبان سے چغلی کرے وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، جو زبان سے کسی پر بہتان لگائے وہ ڈرتا کوئی نہیں، زبان سے دغا بازی والی باتیں کرے وہ اللہ سے ڈرتا کوئی نہیں، جو زبان سے لوگوں میں فساد برپا کرے وہ اللہ سے ڈرتا کوئی نہیں۔ یہ تمام کرنے والا خوف خدا دل میں بسانے والا کوئی نہیں، ہاں وہ آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہے جو زبان سے ذکر اللہ کرے یا تلاوت قرآن کیا کرے۔ زبان سے جھوٹ نکلے، چغلی ہو، بہتان ہو، زبان سے بری بھلی باتیں ہوں دن رات، اور پھر کہے میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، نہیں یہ نہیں ڈرتا اللہ سے۔ خوف خدا جس کے دل میں ہو نا، دل میں کہا جاتا ہے کہ دل کی باتیں زبان پر آیا کرتی ہیں، اگر دل میں خوف خدا ہو تو پھر زبان پر بھی خوف خدا ہوگا۔ اور آج اس زبان کو جھوٹ بولنے پر اتنا استعمال کیا جاتا ہے، اتنا استعمال کیا جاتا ہے میرے دوستو، اگلا جو جملہ اور اگلی جو باتیں کرنے لگا ہوں ناراض نہ ہو جانا، سمجھنے کی کوشش کرنا، ہمارے معاشرے، ہماری مارکیٹوں اور ہمارے دکان، بلکہ کیا بات کروں آج کل تو رشتے ناتے جوڑتے ہوئے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہہ دیا کرتے ہیں کہ کاروبار نہیں چلتا جھوٹ بولے بغیر، جب تک جھوٹ نہ بولے دکانداری نہیں ہوتی، دکانداری اچھی نہیں چلتی۔ کیسے جھوٹ بولنا چھوڑ دے؟ اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دیا بچے بھوکے مر جائیں گے۔ اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ بات تمہیں تو سمجھ میں آ گئی کہ جھوٹ بولنا فائدے مند ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ بات نہ میرے اللہ کو سمجھ آئی نہ رسول اللہ کو سمجھ آئی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک،
سچائی نجات دلاتی ہے، سچائی برکتیں دیتی ہے، سچائی کامیابیاں دلاتی ہے۔ سچ بولنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ فرمایا والکذب یہلک، جو جھوٹ بولتا ہے وہ دنیا میں بھی برباد ہے، آخرت میں بھی تباہ و برباد ہے۔ آج کہا جاتا ہے جھوٹ نہ بولا دکان نہ چلے گی، جھوٹ نہ بولا تو میں کیس ہار جاؤں گا۔ کیس جیتنے کے لیے میرے وکیل نے کہا ہے جھوٹ بولو گے جیت جاؤ گے۔ میرا محبوب نبی، اللہ کا محبوب نبی فرما رہا ہے اگر جھوٹ بولو گے دکان برباد ہو جائے گی، جھوٹ بولو گے کاروبار تباہ ہو جائے گا، جھوٹ بولو گے کیس ہار جاؤ گے، جھوٹ بولو گے تباہ ہو جاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، جھوٹ میں ہی تو کامیابی ہے۔ صحابہ آئے، عرض کی آقا ارشاد فرمائیں کہ کوئی آدمی مسلمان ہے، مومن ہے، کلمہ گو بھی ہے، بزدل بھی ہے، بزدل ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے سب کے دلوں کو ایسا نہیں بنایا، مضبوط نہیں بنایا، بزدل بھی ہوتے ہیں لوگ۔ صحابہ اکرام نے عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائے کیا ایسا ممکن ہے کوئی مومن ہو، مسلمان ہو، بخیل بھی ہو، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرتا ہو، کیا ایسا ممکن ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں ہاں ہاں ایسا ممکن ہے۔ سب کے دلوں کو اللہ نے غنی نہیں بنایا، این ممکن ہے مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، بخیل بھی ہو، یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے عرض کر دی آقا ارشاد فرمائے کہ ایسا ممکن ہے کوئی مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے مومن مسلمان مر سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، لیکن جھوٹ کبھی بھی نہیں بول سکتا۔ ہمارے ابا جی رحمت اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے تھے، ملا جیون رحمت اللہ علیہ کا، آپ نے کیسٹوں میں یہ واقعہ سنا ہوگا۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، لیکن ذرا سادہ طبیعت کے اور مخلوق کے خدا کا درد سینے میں رکھنے والے انسان تھے۔ علاقے کے کچھ نوجوان لڑکے چھوکرے اکٹھے ہوئے، ارادہ کیا بھی آج تو مل جل کے موسم بڑا اچھا ہے، ہوا چل رہی ہے، شاید بارش بھی آ جائے، 2 دن پہلے بھی بارش آئی تھی، پروگرام اندر لے جانا پڑا، شاید آج بھی آ جائے، تو فلاں حلوائی نے مٹھائی بڑی اچھی بنائی ہوئی ہے، آج تو وہ کھانی چاہیے۔ سب نے کہا بالکل کھانی چاہیے، نکالو بھی پیسے، جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسہ ایک بھی نہیں، اب کیا کریں، مٹھائی تو کھانی ہے۔ مشورہ ہوا کہ آج ملا جیون رحمت اللہ علیہ کو بے وقوف بناتے ہیں، سادہ طبیعت کا آدمی ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، حجرے میں پڑا رہتا ہے، آج اس کو بے وقوف بنا کے پیسے مارتے ہیں، مٹھائی کھائیں گے۔ چلے گئے، جا کر کے اللہ والے کی خدمت میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے او اللہ والے پتہ بھی ہے، کچھ باہر کی خبر بھی ہے، باہر کے معاملات کا تمہیں کچھ پتہ بھی ہے۔ اللہ والے فرمانے لگے او نوجوانوں مجھے کیا پتا، میں تو یہاں اللہ اللہ میں مصروف ہوں، یہی رہتا ہوں، باہر جایا نہیں کرتا، تم ہی بتلاؤ باہر کی کیا خبر ہے۔ ان کی سمجھ میں آ گیا اللہ والے کو باہر کی کوئی خبر کوئی نہیں، باہر نکلتے ہی کوئی نہیں۔ نوجوانوں نے آپس میں اشارہ کر دیا، ایک نے آگے بڑھ کر کہا او اللہ والے مخلوق کے خدا پریشان ہو جائے گی، انسانیت پریشانی میں پڑ جائے گی۔ اس طرح کی باتیں کر کے اللہ والے کو اور پریشان کیا اور زیادہ ذہن بنایا۔ ملا جیون فرمانے لگے او نوجوانوں دیر نہ کرو، جلدی کرو، بتلاؤ تو صحیح لوگوں کو کیا تکلیف ہونے والی ہے، کیا پریشانی آنے والی ہے۔ نوجوانوں نے کہا کچھ سرکاری لوگ آئے ہیں، جمنا کا یہ پل جو ہے، دریا کا جو پل ہے، اس کو اٹھا کر کے آگرہ لے جانا چاہتے ہیں، ادھر کے لوگ ادھر جاتے ہیں، ادھر کے لوگ مزدوری کرنے ادھر آتے ہیں، ادھر والوں کی رشتہ داریاں ادھر ہیں، ادھر والے ادھر آتے ہیں، اگر پل اٹھا کر کے لے گئے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ والے غمزدہ ہو گئے، بھی ہے تو بڑی پریشانی والی بات کہ جمنا دریا جو ہے اس کا پل اٹھا کے اگر لے گئے تو لوگ اب ادھر ادھر کیسے جائیں گے۔
مثال کے طور پر آپ کا یہ غازی گھاٹ کا پل ہے، توسا براج کا پل ہے، آگے ہمارا چناب کا پل ہے، ایک پل ہی اٹھا لو تو ادھر کے لوگ ادھر نہیں جا سکتے۔ میری آپ نے تاریخ لی ہوئی تھی، میں بھی یہاں نہ آ سکتا، کیوں؟ راستہ گزرنے کا ہے کوئی نہیں۔ اللہ والے فرمانے لگے بھی یہ تو بڑی پریشانی والی بات ہے، کچھ کرو۔ کہنے لگے اللہ والے آپ کے پاس تو آئے ہیں، ہم کیا کریں، آپ کرو۔ فرمایا کہ بھئی یہ دعاؤں سے ہونے والا کام تو ہے کوئی نہیں، کوئی تدبیر کرو۔ نوجوانوں نے اشارے کیے آپس میں کہ کام بن گیا۔ ایک نے فوراً چوٹ ماری، کہا بزرگوں ان سرکاری لوگوں میں ایک آدمی میرا واقف ہے، اگر کوئی چائے پانی کا انتظام ہو جائے تو پھر یہ پل نہیں اٹھائیں گے، پل چھوڑ جائیں گے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے اس نیت سے کہ انسانیت کا بھلا ہو جائے، انسانوں کا بھلا ہو جائے، لوگ پریشان ہونے سے بچ جائیں، تکلیفوں سے بچ جائے، انسانیت کا بھلا کرنا میرے دوستو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، علاقے کے جو چیئرمین ہے، علاقے کے جو ناظم ہے، علاقے کا ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، آپ لوگ جو اپنی کوششوں سے لوگوں کی گلیاں صاف کراتے ہو، گلیوں کو سیدھا کراتے ہو، پانی کا انتظام کرتے ہو، بوڑھا بھی بزرگ بھی بچہ بھی نابینا بھی وہاں سے آسانی سے گزرتا ہے، ایک ایک گزرنے والے کی آسانی کا ثواب تمہیں بھی ملا کرے گا۔ خالی سیاست نہیں ہے یہ تو آج ترتیبیں بدل گئی نا، ترتیبیں بدل گئی، ہر چیز کو سیاست کا نام دے دیا جاتا ہے۔ جس اونچی نیچی گلی کو سیدھا کر دیا، ہموار کر دیا، وہاں سے بابا جی چلتا ہے، بزرگ جاتا ہے، نابینا گزرتا ہے، لاٹھی ٹیک ٹیک کے جاتا ہے تو ثواب والی بات، لیکن بابا جی کو پریشانی تو ہوتی ہے نا بھائی۔ کوئی بابا جی بزرگ لاٹھی ٹیک ٹیک کے جب اپنے گھر سے چلتا ہے، راستے میں جتنی اس کو مشکلیں ملتی ہیں، مسجد آنے تک بابا جی کے اتنے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک بزرگ گھر سے وضو کیا، صاف کپڑے پہنے، نماز کے لیے مسجد چل دیے، راستے میں کیچڑ تھا، چکڑ تھا، بابا جی کا پاؤں پھسلا، گر گئے، کپڑے بھی خراب، جسم بھی خراب، بڑی مشکل سے اٹھے، اپنے گھر آئے، گھر آ کر کے نہائے، کپڑے تبدیل کیے، دوبارہ مسجد کی طرف چلے، اس کیچڑ میں پہنچے، پاؤں پھسلا، پھر گر گئے، پھر اٹھے، ہمت نہیں ہاری۔ یہ جوانوں کے لیے بھی ایک سبق آموز واقعہ ہے۔ جوان صحت مند ہوتے ہوئے مسجدوں میں نہیں آتے۔ کل قیامت والے دن ان باتوں کا پتہ چلے گا، جب وہاں ثواب عذاب کے جب فیصلے ہوں گے نا، پھر پتہ چلے گا۔ بعض اوقات بعض لوگ ایسے ہوں گے، مشکل وقت میں انہوں نے اگر کوئی گرمی میں، سردی میں، اندھیرے میں مسجد کی طرف آئے اور کوئی تکلیف پہنچ گئی تھی نماز کے آنے یا جانے کے لیے، اللہ رب العزت اسی ایک تکلیف پر مغفرت فرما دے۔ بابا جی دوسری مرتبہ اپنے گھر چلے گئے، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، تیسری مرتبہ نماز کے لیے مسجد کی طرف چل دیے۔ دروازے پر باہر جو اپنے گھر سے نکل کر آئے، ایک نوجوان کھڑا ہے، نوجوان نے بابا جی کی بازو پکڑی، مسجد کی طرف لے گیا، مسجد میں پہنچا کر بابا جی اندر دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے، وہ نوجوان باہر کھڑا ہے۔ بابا جی نے تسلی سے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب گھر جانے کے لیے مسجد سے باہر نکلے، وہ نوجوان ابھی بھی دوبارہ وہاں کھڑا ہے، بابا جی کی انگلی پکڑی، بازو پکڑی، گھر کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ بابا جی دعائیں دینے لگے، اور نوجوان تو ابھی تک گیا کوئی نہیں، مجھے یہاں پہنچا کر چلا جاتا، میں تو نماز پڑھنا چاہتا تھا، نماز پڑھ لی، اب اگر واپس جاتے ہوئے میرے کپڑے خراب بھی ہو جائیں، میں گر بھی جاؤں، مسئلہ کوئی نہیں، گھر جا کر کپڑے تبدیل کر لوں گا۔ وہ نوجوان کہنے لگا نہیں نہیں، تمہیں گھر تک پہنچا کر کے آؤں گا۔ بابا جی نے پوچھا ذرا بتلا تو صحیح، تعارف تو کرا، آج تک میں نے تجھے دیکھا کوئی نہیں، تو ہے کون؟ نوجوان نے کہا میں ابلیس ہوں، شیطان۔
بابا جی نے ہاتھ چھڑایا، پیچھے ہو کے کھڑا ہو گیا، لاٹھی سامنے کر لی. شیطان کا کام تو نماز سے روکنا ہے، تو مجھے پہنچا کے گیا. تیرا کام تو روکنا ہے، تو مجھے مسجد پہنچا کے گیا، اب گھر پہنچانے کے لیے تیار کھڑا. شیطان نے کہا بالکل میرا کام روکنا ہے، اور روکنے کے لیے ہی آیا کھڑا ہوں، یہاں بھی روکنے کے لیے آیا کھڑا ہوں. عجیب بات، روکنے کے لیے آیا ہے، پہنچایا بھی، لے کے جا بھی رہا. ابلیس کہنے لگا ہاں میں روکنے کے لیے آیا کھڑا ہوں. جب تو اپنے گھر سے بزرگی میں، بڑھاپے میں لاٹھی کا سہارا لے کر مسجد کی طرف چلا، تو نے ابھی دروازے سے باہر قدم رکھا، اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے تھے. جب تو وہاں جا کر پانی میں، کیچڑ میں پھسلا، نیچے گرا، گھر کی طرف چلا، اللہ نے تیرے گھر والوں کے سارے گناہ معاف فرما دیے تھے. تو دوسری مرتبہ تیار ہو کر کے باہر نکلا، نماز کے لیے چلا، اللہ نے تیرے پورے علاقے والوں کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا. تو نیچے گرا، دوبارہ سے گرا، دوبارہ اٹھ کر گھر کی طرف گیا، اللہ نے اس پورے شہر کے گناہوں کو معاف فرما دیا. اب تو تیسری مرتبہ چلا تھا، میں باہر کھڑا ہو گیا تجھے مسجد پہنچانے کے لیے. اب کی وجہ، اب کی دفعہ مجھے اس بات کا خدشہ ہوا کہیں تو تیسری مرتبہ گر گیا، دوبارہ تیار ہونے کے لیے گیا، کہیں اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف نہ فرما دے. تو یہ جو تکالیف ہے نا دین کے لیے، یہ تکالیف کوئی نہیں، یہ آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے. بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا، نوجوانوں نے بات سامنے رکھ دی، اور اللہ والے اگر اس آدمی کے لیے کوئی چائے پانی کا انتظام ہو جائے، اللہ والے نے کچھ پیسے دے دیے، لوگوں کو تکلیف سے بچاؤ، لوگوں کو پریشانی سے بچاؤ، پل نہ اٹھانے دو، پل پڑا رہے، لوگوں کو واپس بھیج دو. انہوں نے پیسے لیے، باہر گئے، مٹھائیاں کھائی، کہے لگائے، کہنے لگے کتنا بھولا آدمی، کتنا سادہ آدمی، کبھی سیمنٹ اور بجری کا بنایا ہوا پل بھی اٹھایا جا سکتا ہے، یہ اتنا بھولا آدمی ہے، اتنا بے وقوف ہے، اس کو ان باتوں کا پتہ ہی کوئی نہیں، کبھی پل بھی اٹھائے جا سکتے ہیں. باہر جا کر جو بیان کیا نا لوگوں میں، وہ بات چلتی 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 حضرت کے کسی مرید یا شاگرد کو مل گئی، اور وہ آیا حضرت کی خدمت میں، کہنے لگا اللہ والے آپ اتنے بھولے، اتنے سادے ہو گئے کہ کل کے چھوکرے آئے تمہیں بیوقوف بنا کر کے پیسے لے گئے. فرمایا بھی پوری بات بتلاؤ. کہا اس طرح سے وہ لڑکے آئے، آپ نے یہ سوچا بھی نہیں کہ سیمنٹ بجری سریے کا بنایا ہوا پل بھی کبھی اٹھایا جا سکتا. آپ کی سمجھ میں اتنی بات نہیں آئی، آپ اتنے بھولے، اتنے سادے، اتنے بے وقوف کب سے ہو گئے. اللہ والے فرمانے لگے او نوجوان مجھے بھولا نہ بتلاؤ، مجھے سادہ نہ کہو، مجھے بے وقوف نہ کہو. ان نوجوانوں نے جب آ کر یہ بات کہی تھی، میری بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ پل کیسے اٹھائیں گے، کیسے لے جائیں گے. میں نے اس بات کو سمجھا، تولا، میں نے اس بات کا وزن کیا. نوجوان لڑکے ہیں، مسلمان کی اولاد ہے، خود بھی مسلمان ہے. میں نے اس بات کا وزن کیا کہ پل اٹھائے جا سکتے ہیں یا نہیں اٹھائے جا سکتے. مسلمان جھوٹ بول سکتا